الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو نماز کورس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے نماز کورس کا ایپیسوڈ نمبر 11 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک نماز عید ہے، یعنی آج میں آپ کو انشاءاللہ نماز عید پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں الحمدللہ میں نے آپ کو نماز جمعہ کا طریقہ سکھایا تھا اور نماز جمعہ کی شرائط سکھائی تھی۔ تو نماز عید چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ اسی پر لازم ہوگی کہ جس پر جمعہ لازم ہوتا ہے، یعنی جو جمعے کے لیے شرائط ہیں وہی نماز عید کے لیے شرائط ہیں۔ ہاں، عیدین میں کچھ خاص الگ سے شرائط ہیں۔ اتنا فرق یہ ہے کہ جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے نا وہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ عیدین میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو نماز عید پڑھنے کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر ادا کرنے کی۔ اگر عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عید الفطر ادا کرنے کی، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عید الاضحیٰ ادا کرنے کی، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے عام نمازوں کی نیت سے کہ اس میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد معمول کے مطابق جس طرح عام طور پہ نیت کر کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، اسی طرح اس میں بھی نماز عید میں بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد دوبارہ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ لٹکا دیں گے، کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر ہاتھ کہتے ہوئے پھر لٹکا دیں گے۔ پھر اس کے مرتبہ دوبارہ کانوں تک اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر سے ہاتھ لٹکا دیں گے، یعنی پہلی تکبیر میں ہاتھ باندھنے ہیں اور دوسری اور تیسری تکبیر میں ہاتھ لٹکانے ہیں اور پھر چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ دوبارہ ناف کے نیچے باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب قرات کرتے ہیں اور پھر بقیہ نماز مکمل ہوتی ہے۔ اس کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھ لیجئے، تکبیر کے بعد نا جہاں کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنا ہے۔ جس طرح ثنا پڑھنی تھی تو ہاتھ باندھ لیا، اسی طرح قرات ہو رہی ہے تو ہاتھ باندھ لی، اور جہاں کچھ نہیں پڑھنا تو وہاں تکبیر کے بعد ہاتھ دونوں لٹکا دینے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امام صاحب پڑھیں گے تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، پھر رکوع ہوگا، اسی طرح پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ اب جب دوسری رکعت ہوگی تو دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اوپر جائیں گے۔ تو پہلی رکعت میں کیا ہوا تھا کہ سورہ فاتحہ سے پہلے 3 تکبیریں کہی تھی نا زائد، دوسری رکعت میں ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، اور پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ 3 زائد تکبیریں کہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ لٹکا دیں گے۔ اسی طرح 3 تکبیریں کہہ کر پھر رکوع میں جائیں گے اور پھر اسی طرح دوسری رکعت بھی مکمل کر لیں گے۔ اچھا، اگر کسی کو سوال ہوتا ہے کہ عید کی نماز ادھوری ملی تو وہ کس طرح پڑھے، آئیے اس کا جواب سن لیں۔ پہلی رکعت میں اگر امام کی تکبیریں کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، یعنی تکبیر تحریمہ بھی کہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا دے ہوئے، اور پھر اس کے بعد 3 تکبیریں بھی کہہ لے، اگرچہ امام نے قرات شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہی ہو۔ اچھا، اس کے بعد اگر اس نے تکبیر نہیں کی اور امام رکوع میں چلے گیا تو اب کھڑے کھڑے نہیں کہے گا تکبیر، بلکہ جب امام رکوع میں چلے گیا تو امام کے ساتھ ساتھ رکوع میں چلے جائے اور رکوع میں تکبیر کہہ لے۔ اور اگر امام کو رکوع میں پایا، یعنی آیا نماز عید ہو رہی تھی امام رکوع میں، اور اس کا غالب گمان ہے، 100% یقین یہی ہے کہ بھائی وہ امام کو پا لے گا رکوع میں، تو کھڑے کھڑے تکبیر کہہ لے اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائے۔ اچھا، اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہیں کی اور امام نے سر اٹھا لیا تو اب جتنی رکوع میں تکبیریں ہو گئیں باقی اس سے ساکت ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ اب یہ امام کے ساتھ
سر اٹھا لے۔ اچھا، اگر امام سے رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ رکعت میں شامل ہوا تو اب تکبیر نہ کہے، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ نماز پڑھے گا تو اس وقت تکبیر کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا ہے اس میں ہاتھ نہ اٹھائے۔ اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے، بلکہ جب اپنی فوت شدہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے، وہی ڈیٹیل ہے جو پہلی رکعت میں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے اگر کسی کو عید کی نماز ہی نہ ملے پوری، پھر کیا کرے؟ اگر امام نے عید کی نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہیں ہوا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز فاسد ہو گئی، اگر تو اس کو دوسری جگہ مل جاتی ہے نماز کسی اور جگہ تو پڑھ لے، ورنہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں، اب اگر عید کی نماز نکل گئی تو اب بہتر یہی ہے کہ اشراق چاشت کی نماز پڑھ لے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک نماز عید کے متعلق۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر لیجیے۔